أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق اللہ علیہ. یہ سورہ نون بھی کہلاتی ہے اور سورۃ القلم بھی، کیونکہ شروع میں فرمایا گیا کہ نون والقلم وما یسطرون، تو سورہ نون بھی اس کا نام ہے اور سورۃ القلم بھی. تو اس کی ابتدائی آیات 1 سے 33 تک 1 2 3 30 اور 33 تلاوت کی ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. یہ سورت مکہ کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے، جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی. اس موقع پر اللہ نے اس سورت میں 3 مضامین بیان فرمائے ہیں. پہلی بات اس میں بیان فرمائی گئی کہ مخالفین کے کچھ اعتراضات تھے، ان کے جوابات دیے گئے. پھر انہی مخالفین کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی.
فرمائے کہ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کاتبین وحی جو قرآن لکھتے تھے ان کے قلموں کی طرف اشارہ ہے کہ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ قرآن کی قسم، یعنی قرآن، اللہ نے اس قلم کی بھی قسم کھائی اور پھر قرآن کی بھی قسم کھائی۔ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بات پر قسم کھائی ہے یہ اس چیز کی اہمیت کا اظہار ہے کہ قلم کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ آپ سب کی شادیاں بھی اسی سے ہوئی ہیں جی، اور کہیں بھی کوئی آپ نے امپورٹنٹ سائن کرنے ہیں، کچھ بھی کرنا ہے تو قلم ہی کا استعمال ہوتا ہے۔ جتنا بھی جدید زمانہ آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، قلم کی اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور پھر قرآن کی قسم کھائی گئی، جہاں کہیں قسم کھائی گئی اس چیز کی اہمیت کے پیش نظر قسم کھائی گئی، لیکن اس کے بعد قسم کھا کے جو بات بیان فرمائی گئی اس بات کی بھی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے۔ تو قلم کی اور قرآن کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو مجنون ہے، یہ تو پاگل شخص ہے جس نے خاندانوں میں لڑائیاں کروا دی۔ اور وہ آج بھی ہوتا ہے، اگر کوئی خاندان میں دین پر چلنے لگے تو اس کو لوگ یہی کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہے، یا لوگ یہ کہتے ہیں ابھی تمہاری کون سی عمر ہے، کو دین پر عمل کرنے کی کوئی عمر تو نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی باتیں آج بھی آپ کو سننے کو ملیں گی۔ تو اللہ نے یہ قسمیں کھا کر فرمایا کہ اپنے رب کے فضل سے تم مجنون نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور تمہارے لیے ایسا اجر رکھا گیا ہے کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ ایسا اجر اللہ نے اپنے انبیاء کے لیے، صلحاء کے لیے، شہداء کے لیے، نیک لوگوں کے لیے اللہ نے ایسا اجر رکھا ہے کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ ایک بات اور بھی آپ سے عرض کروں کہ کبھی بھی آپ کا کوئی ریٹن ٹیسٹ ہو نا تو یہ پہلی آیت اس کی آپ پڑھ کے شروع کریں انشاءاللہ، تو آپ کا جو پیپر ہے، آپ کے جو کسی قسم کا کوئی ریٹن ٹیسٹ ہے انشاءاللہ اس میں آسانی ہوگی۔ انسان یعنی تیاری تو ضروری ہے تیاری ضرور کریں، لیکن تیاری کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا، وہ امتحان کا اتنا پریشر ہے۔ لیکن اس آیت کو پڑھ کے انشاءاللہ آپ لکھیں تو قلم پھر خود ہی چلے گا اور دماغ میں چیزیں بھی آتی رہیں گی اور آپ انشاءاللہ لکھتے رہیں گے۔ تو یہ ایک بڑی اس لحاظ سے اہم آیت ہے۔ پھر فرمائیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں۔ اہل مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سالہ سال سے دیکھ رہے تھے، 40 سال انہوں نے ان کے درمیان گزارے، ان کو وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا انسان سمجھتے تھے، ہر لحاظ سے ایک سچا انسان اور امانت دار انسان، صادق اور امین سمجھتے تھے، لیکن صرف اس بات کی وجہ سے کہ وہ ایک رب کی طرف بلاتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ اور یہ مخالفت آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جب کبھی بھی ظلم کے نظام میں کوئی چیلنج کرنے والا سامنے آئے گا تو اس کو مشکلات درپیش ہوں گی، اس کو پریشانی لاحق ہوں گی، اور اتنا آسان نہیں ہے باطل کو للکارنا یا برائی کو ختم کرنا۔
اچھائی تو پھیلانا بڑا آسان ہے، آپ کسی کو تلقین کرتے رہیں، برائی سے روکنا بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن انبیاء نے دراصل یہی کام کیا کہ وقت کا جو نظام تھا، جو بندوں کا غلام بنا رہا تھا، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر انبیاء نے اللہ کی غلامی میں دیا۔ تو اس سے جو وقت کے جو بڑے تھے، جو ذمہ داران تھے، ان کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہوا، تو اس کے لیے پھر انہوں نے مختلف چالیں اختیار کی کہ کس طرح ان کا راستہ روکا جائے۔ تو اسی میں یہ بات بھی کہی گئی کہ یہ تو شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ جادوگر ہے، یہ ساری باتیں اسی کے پیش نظر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کی عملی تصویر ہیں۔ قرآن نے جو بات کہی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ قرآن نے جس چیز کو اس سے منع کیا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اجتناب کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت انس، فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور پورے 10 سال میں آپ نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہ کہی، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا یا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا عرصہ ہے، لیکن ایسا اخلاق کہ اپنے غلاموں سے بھی، اپنے خادموں سے بھی ہلکی خدمت لینا، ان کو اپنے جیسا انسان سمجھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہدایت فرمائی ہے کہ جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں، جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے خادمین ہیں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھو۔ اور ایک صاحب تھے کراچی میں، ایس ہاشمی، شاید کچھ لوگ جانتے ہوں، ایڈورٹائزنگ میں ان کا بڑا نام تھا، اور 2-3 سال ہوئے ان کا انتقال ہوا۔ تو ایس ہاشمی صاحب جو ہیں وہ، آپ اگر ویسے ان کو دیکھیں تو عام سے انسان آپ کو محسوس ہوں گے، دیکھنے میں انسان نہیں سمجھ سکتا کہ بھئی یہ کیسا نیک انسان ہے، لیکن تہجد گزار اور بہت نیک اور پرہیزگار انسان۔ ان کی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ان کی جو ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے، اورینٹ ایڈورٹائزنگ کمپنی، وہ بالکل ورلڈ نون کمپنی ہے، اور اتنا ان کا اثر و رسوخ تھا کہ جب چاہیں وہ صدر سے ملاقات کر سکیں، جب چاہیں وزیر اعظم سے ملاقات کر سکیں۔